کے بارے میں نظریات ہیں. یہ کتاب لکھی گئی تھی 80 کی دہائی میں جناب ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے, اور یہ اسمبلی میں پیش کی گئی تھی نواز شریف کو. اس کی رد میں ہمارے علماء کرام نے اس کی موٹی کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحقیقاتی دستاویز. انہوں نے لکھی تھی تاریخی دستاویز, ہم نے جواب میں لکھی تھی تحقیقاتی دستاویز. اور اس میں ساری کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ساری حدیثیں یہ آپ کی کتابوں سے نقل کیے ہیں. یہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, کسی کو اگر آپ نے ٹیلی کرنے تو دیکھ لیجئے, اس میں اردو عربی سارے متن لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی توہین نہیں کی گئی ہے, کہ یہ آپ کی کتابوں سے ہم نے حوالے دے کے ریفرنس کیا ہے. تو پھر ان کتابوں کو کیا کریں گے آپ, ان کتابوں کو کیا ہوگا؟ لہذا یہ جو دیکھیے کتابی جو مسائل ہیں ان کو مدارس میں اور مدرسوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کتابیں کھولیں گے؟ آپ کو تو اپنی کتاب کا نام بھی نہیں آتا. اپنی جس کتاب کا آپ نام لے رہے ہیں اس پر دیکھو تو اس کتاب کا نام کیا ہے. وہ تحقیقاتی دستاویز نہیں, وہ تحقیقی دستاویز ہے. اس کے جواب میں جو آپ لوگوں نے لکھی اور اس کے لکھنے کے بعد جو آپ نے جواب میں لکھی, تو اس کے بعد کوئی چپ نہیں رہا, بلکہ آپ کی اس کتاب جو تحقیقی دستاویز ہے جس کا آپ کو نام بھی لینا نہیں آتا, تحقیقاتی دستاویز, یہ دو کتابیں ہیں. یہ ہے ایمانی دستاویز بجواب تحقیقی دستاویز, یہ حافظ مہر محمد میاں والی رحمہ اللہ, اور یہ حقیقی دستاویز. یہ دو کتابیں اس کتاب کے جواب میں آ چکی ہیں, لہٰذا آپ کو مزید شور کرنے کی ضرورت نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب حضرات صحابہ کرام, ان کی عزت اور ناموس کا قانون جب سے پاس ہوا تو ایک طبقہ شور مچا رہا ہے. اب شور مچاتے مچاتے وہ یہاں تک پہنچا کہ اب خود کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر ان کی جو کالی چرن ہے ناظر عباس تقوی, اس نے خود کہا کہ یہ جو پہلے والا جو قانون ہے 3 سال والا, جب یہ قانون موجود ہے تو پھر آپ مزید سزائیں کیوں بڑھا رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو اہل سنت کو اس پر مبارکباد ہو کہ ان لوگوں نے یہ 3 سال والا قانون تو مان لیا. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, قانون موجود ہے, قانون نہیں تھا کیا 3 سال کی سزا موجود تھی؟ کیا اس قانون کے اوپر پہلے امپلیمنٹ ہو گیا؟ کیا اس قانون کے اوپر پہلے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کہ جو اب ایک نئے قانون کے اس میں ترمیم کر کے نیا قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کی سزاؤں کو بڑھانے کی تو کوشش کی گئی ہے؟ پہلے اس پر جو قانون موجود ہے اس پر امپلیمنٹ کرو, اس پہ سزائیں دو لوگوں کو. اگر اس سے قابو نہیں ہوتا تو الگ بات ہوتی ہے, جب قانون موجود ہے. یہاں تو قانون اچھا 3 سال والے قانون کو کیسے مانا کہ 3 سال کے جو قانون ہے پہلے اس پر عمل کراؤ, سزائیں دلواؤ, اگر اس سے کام نہ بنے تو پھر سزا بڑھاؤ. اب آئے نا بات کے نیچے, یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال والی سزا جو پہلے موجود تھی اس سزا کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ باز نہیں آئے. آپ لوگوں نے دن رات حضرات صحابہ کرام کی توہین کی, تکفیر کی, اور کھلم کھلا کی, بازاروں میں کی, چوکوں میں کی. جب 3 سال والی سزا سے اس قانون سے کام نہیں بنا تو تب پھر یہ سزا بڑی اور یہ قانون بنا. تو آپ نے اقرار کر دیا اور اس قانون کو آپ نے مان لیا. اب ماننے کے بعد پھر آپ نے اگلی جو اپنی چال چلی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ تم جو ہے وہ کتابوں کی بات کرتے ہو کہ اگر ہم کتابیں کھولیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. کتابوں کو تو جو ہے وہ مدارس تک, مجالس تک جو ہے وہ یہاں تک محدود رکھنا چاہیے. جناب والا, گلگت کے اندر جو 3 افراد ہیں, اور 3 افراد ہی نہیں, سب سے پہلے جو مجلس کے اندر آغا باقر نے نام لے کر نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام پر لعنت کی, اس کے بعد دوسرے فرد نے شرافت علی نے پوری مجلس سے لعنت کروائی صحابہ کرام پر. اس کے بعد تیسرے دن پھر وہیں پر حضرات صحابہ کرام کی توہین ہوئی. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہاں گلگت کے اندر یہ جو 3 افراد ہیں, یہ جو پورا مجمع مل کر حضرات صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہا ہے, کیا یہ کوئی کتاب بول رہی تھی, وہ فرد بول رہے تھے؟ تو کیا آپ میں سے کسی بھی ایسی شخصیت کی طرف سے مذمت آئی, یا کسی نے بھی کھل کر کہا کہ ان لوگوں نے غلط کیا؟ کسی ایک نے بھی جواب بیان تک نہیں دیا. اور تم اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ دکھائیں گے, اور آپ نے پریس کانفرنس کے اندر جو ہے یہ کتاب دکھائی. علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے تاریخی دستاویز. یہ کتاب آپ نے دکھا کر کہا کہ نواز شریف کو پیش کی گئی تھی, اور اس کے جواب میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک اور کتاب پیش کی, تحقیقاتی دستاویز.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کتابیں کھولیں گے؟ آپ کو تو اپنی کتاب کا نام بھی نہیں آتا. اپنی جس کتاب کا آپ نام لے رہے ہیں اس پر دیکھو تو صحیح اس کتاب کا نام کیا ہے. وہ تحقیقاتی دستاویز نہیں، وہ تحقیقی دستاویز ہے. اس کے جواب میں جو آپ لوگوں نے لکھی اور اس کے لکھنے کے بعد جو آپ نے جواب میں لکھی، تو اس کے بعد کوئی چپ نہیں رہا، بلکہ آپ کی اس کتاب جو تحقیقی دستاویز ہے، جس کا آپ کو نام بھی لینا نہیں آتا، تحقیقاتی دستاویز، یہ دو کتابیں ہیں. یہ ہے ایمانی دستاویز بجواب تحقیقی دستاویز، یہ حافظ مہر محمد میاں والی رحمہ اللہ، اور یہ حقیقی دستاویز. یہ دو کتابیں اس کتاب کے جواب میں آ چکی ہیں. لہٰذا آپ کو مزید شور کرنے کی ضرورت نہیں اور روب جھاڑنے کی کہ آپ نے اس کتاب کے جواب میں کتاب لکھی. تو اس کتاب کے اندر جو حوالے ہیں ان کا بھی جو ہے ہم وہ دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جو آپ نے دیے دجل اور فریب سے کام لیا، ان کے جوابات اس کتاب کے جواب میں ہماری یہ دو کتابیں اس کے جواب میں ہیں. بات یہ ہے کہ کتابوں والی بات جب آئے گی تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس وقت بھی بیٹھ جائیں گے اور کھول لیں گے کہ کس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. لیکن فی الحال جو توہین ہو رہی ہے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کتاب کے اندر توہین ہے، اس کتاب کے اندر. یہ آج جب سے بل پاس ہوا ہم نے تو کتابوں کا نام نہیں لیا. کتابوں کا نام تو آپ بار بار لے رہے ہیں. تو جب بات میدان کی آئے گی تو آپ بھی کھول لینا کتابیں ہم بھی کھول لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو چوک چوراہوں کے اندر اور ابھی بل پاس ہونے کے بعد اسلام آباد کے اندر تو بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ریاض حسین نجفی نے جو توہین کی حضرت ابو بکر صدیق کی، کیا یہ وہاں ریاض حسین نجفی یہ شخص بول رہا تھا کہ کتاب بول رہی تھی؟ سکردو کے اندر، گلگت کے اندر جو 3 افراد تھے، وہ 3 افراد تھے یا کہ کتابیں تھیں. تو بات اپنی جان چھڑانے کے لیے صرف یہ نہیں کرو کہ ہم کتابیں کھولیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، لہٰذا ان کو مجلسوں تک جو ہے وہ محدود رکھو. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اس کے ہماری کتابوں کے اندر صحابہ کرام تو دور رسول اللہ کی بھی توہین ہے. تم تو پھر سب سے بڑے گستاخ ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کتابوں کے اندر رسول اللہ کی توہین ہے، تم خاموش ہو. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں خاموش کروا رہے ہو کہ تم بھی خاموش ہم بھی خاموش. تو جو ہماری کتابوں میں رسول اللہ کی توہین ہے اس پر تم پہلے بولے کیوں نہیں؟ ابھی تمہیں اس چیز کا کیسے خیال آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے مان لیا 3 سال والے قانون کو. تو اب بات سمجھ آ گئی. جو کہتے ہیں توہین کی تعریف کرو، صحابی کی تعریف کرو، فلاں کی تعریف کرو، تو جس چیز کی تعریف پہلے ہو چکی ہے، 3 سالہ جو سزا ہے، جو قانون ہے، اس کے تحت جو تعریفیں ہوئی ہیں نا توہین کی، یہ 10 سال والے عمر قید والے کے اندر بھی وہی تعریفیں ہیں. آپ خود اپنے جو ہے وہ بات سے خود ہی پھنس گئے کہ 3 سال والی آپ مان رہے، اور خود آپ نے مطالبہ بھی کر دیا کہ اس سزا کو بڑھاؤ، تب کہ اگر جو ہے وہ اس سے معاملہ رکنے والا نہ ہو، اس پر عمل درآمد نہ ہو، تو پھر جو ہے سزا کو بڑھاؤ. تو جناب والا یہ سزا بڑی ہی تب ہے جب یہ 3 سال کی سزا جو ہے وہ کارآمد نہیں تھی، تو بڑھا کر 10 سال عمر قید کی سزا کی گئی ہے. جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم راہ عزیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں. لبیک لبیک